قبر پر فاتحہ پڑھنے کا کوئی ثبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ دیکھیں دین اسلام کس کو کہتے ہیں؟ دین اسلام وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو اور بزرگان دین سے ثابت ہو، ہے نا، صحابہ سے ثابت ہو نا۔ تو قرآن، حدیث اور اجماع امت اور قیاس، یہ 4 طریقے ہیں جن سے دین کے مسئلے نکلتے ہیں، دین کی چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو ان چاروں چیزوں سے قبر پر فاتحہ پڑھنے کا ثبوت ہمیں کسی سے بھی نہیں ملتا ہے، اسی لیے ان طریقوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نمبر 14، کھانے کی چیزوں پر اگر نیاز دینا صحیح ہے تو کیا صحیح طریقہ بتائیں؟ کھانے کی چیزوں پر یہ نیاز فاتحہ کا جو طریقہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اس کا ثبوت ہمیں حضور سے نہیں ملتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو کھاؤ، ہر کام کو حضور نے بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ نیاز فاتحہ کا کہیں ثبوت ہوتا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور بتاتے کہ بھائی دیکھو اس طرح سے نیاز فاتحہ دو، ہے نا۔ جو طریقے آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں نیاز فاتحہ دینے کے، کیا ہمارے نبی نے جب ہر طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو بھائی گھر سے نکلو تو ایسے نکلو، گھر میں داخل ہو تو ایسے داخل ہو، گھر کا دروازہ بند کرو تو ایسے دروازہ بند کرو، ہر طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا ہے۔ کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھو، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو، دسترخوان اٹھاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ کہیں ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ کھانے کی چیزوں پر نیاز اس طرح سے دو؟ اگر نیاز دینے کا طریقہ جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، جس طرح سے ہمارے معاشرے میں نیاز دلائی جاتی ہے، اگر اس طرح سے نیاز دلائی جاتی تو ہمارے نبی نہیں بتاتے، ہمارے نبی نے ایسی کوئی چیز نہیں بتائی۔ یہ تو بعد کے لوگوں نے طرح طرح کے طریقے گڑھ لیے، ہے نا۔ تو ان طریقوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا بسم اللہ کہہ کر پڑھ کر کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کام کی شروعات کرو، کسی بھی کام کو جب کرو تو بسم اللہ پڑھ کر کرو، بات ختم ہے۔ اگر نیاز کا کوئی وجود ہوتا تو ہمارے حضور ضرور بتاتے۔ 1,24,000 صحابہ اکرام جو آج کل کی نیاز ہے اس طرح سے نیاز فاتحہ کر رہے ہوتے، کہیں تو ملتا۔ اگر یہ دین کا کام ہے، پتہ یہ چلا کہ نہ حضور نے اس کو بتایا، نہ صحابہ نے بتایا، نہ بزرگان دین نے اس طرح سے کبھی نیاز وغیرہ دلوائی، تو پتہ یہ چلا یہ کام وہ ہیں جو حضور نے نہ کیے، نہ صحابہ نے کیے، نہ کرنے کو کہا ہے۔ پھر ہم کیوں اپنی طرف سے زیادہ انٹیلیجنٹ بنتے ہیں اور اپنی طرف سے طرح طرح کی خرافاتیں گڑھ کر کرنا شروع کرتے ہیں؟ اسی لیے ہمیں ان کا